ایک گھڑی نہیں بنا سکے. یہ پرنٹنگ پریس بخاری مسلم جو قرآن پرنٹ ہوئے ہیں گوروں نے بنایا, یہ اجمیر شریف نے بنایا, یہ بغداد شریف نے بنایا. بابا جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے؟ آج تو ہم کہہ سکتے ہیں جناب کہ دیش کی غریبی تو اب مٹانے کا وقت ہے. 5 ارب ڈالر رہ گئے ہیں ہمارے پاس, کہ اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا. ہاں نا, آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا دیکھا تو زمین سونے کی. خدا سے ڈر جائیں یار, یہ سٹیٹس تو پروفٹ کو نہیں ملا. یہ سٹیٹس تو پروفٹ کو نہیں ملا, استغفر اللہ. یہ سٹیٹس تو نبی کو نہیں ملا کہ نبی نہیں سونا بنا سکتا تو تمہارے ولی کیا سونا بنائیں گے. حالانکہ یہ صحیح حدیث کا انکار کیا اس نے, جو قیامت تک کے منکروں کے اوپر بجلی گرا رہی ہے. یا عائشہ لو شئت لسارت معی جبال الذهب, اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں. یہ ہے میرے نبی کا سٹیٹس. لو شئت کی اتھارٹی موجود ہے میرے نبی کے پاس. اور مرزا کان کھولو کو صحیح حدیث میں پیش کر رہا ہوں, اور اس پر کلام کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ لینا. معیشت اولیاء کیوں نہیں بحال کرتے؟ میں کہتا ہوں اولیاء کی بعد میں بات کریں گے. صحابہ کی معیشت کو دیکھو. اصحاب صفا کے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, ان کو بھوک لگ جایا کرتی تھی, اتنے یہ غریب لوگ تھے, نماز کے دوران یہ گر جایا کرتے تھے. لوگ ان کو کہتے ہیں یہ دیوانے ہو گئے ہیں. کسی صحابی نے اٹھ کر یہ اعتراض نہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو اپنے ساتھ سونے کے پہاڑ چلاتے ہیں. یا رسول اللہ کوئی سونے کے پہاڑ نہیں, ہم سب کو ایک ایک تولہ عطا ہو تاکہ ہم سب کی غریبی مٹ جائے. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں میں بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا, کوئی آ کر میرے گردن کے اوپر پاؤں رکھ جاتا اور کہتا یہ تو دیوانہ ہے. بھوک کی وجہ سے اس وقت یہ بدعت شروع نہیں ہوئی تھی, اس وقت اس طرح کا وائرس نہیں تھا, اس طرح کے جراثیم نہیں تھی. یہ تو آ کے 2008 کے اندر 2009 کے اندر جیلم شریف کے اندر برف خانے کے اوپر یہ جراثیم یہ بدعت جو ہے شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے کسی نے اس طرح کا اعتراض نہیں کیا. حالانکہ وہ تو نبی ہیں لو شئت والے, ان کے پاس تو اتھارٹی تھی, وہ دے بھی سکتے تھے اور بالیقین دے سکتے تھے, صحابہ کو بھی پتا تھا, لیکن انہوں نے ایسا ایکٹیویٹی انہوں نے پرفارم نہیں کی. اگر نبی دے سکتے ہیں ان پر اعتراض نہیں, تو یہ اولیاء جن کی اللہ نے ڈیوٹی نہیں لگائی کہ تم نے کائنات کی بجلی پوری کرنی ہے, تم نے جو ہے ریڈیو بنانا ہے, تم نے گڑی بنانی ہے, چاہے نبی ہے چاہے ولی ہے, یہ سب اللہ کی مشیت کے تحت چلتے ہیں. یہ تمہیں سٹیپ بائی سٹیپ جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. پہلے تمہیں یہ کرامتوں کا منکر بنائے گا, پھر تمہیں اولیاء کا, پھر تمہیں معجزے کا, پھر تمہیں نبی کا, پھر اس کے بعد آگے جہنم. دماغ پاٹا ہوا اس مرزے کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین کرام, ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کچھ حقائق, کچھ واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ یہ راہ چلتے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا کوئی کام میں مصروف ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, یا یہ کہ بعد میں کسی وقت مکمل ویڈیو جو ہے مکمل توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اس کو دیکھیں, حقائق جو ہے اس کو ملاحظہ کریں. یہ نہیں کہ تھوڑی سی ویڈیو دیکھ لی, آدھی ویڈیو دیکھی, کچھ بات سمجھ میں آئی کچھ رہ گئی, تو بعد میں جو ہے اس کے اوپر سوالات ہماری طرف آتے ہیں اور ویسے بھی ذہن میں سوال رہ جاتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ آخر تک یہ بیان لازمی سماعت فرمائیے. سامعین, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کرامات اولیاء. اس بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک نوٹ کے طور پر آپ یاد رکھیں کہ جو چیز ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتی, یعنی جس چیز کا کرائٹیریا ہمیں پتہ نہ ہو, کوئی اصطلاح ہے, کوئی ورڈک ہے, اسی طرح کوئی بھی ٹرمنالوجی ہے, جب ہمیں قرآن و حدیث سے واضح الفاظ میں وہ نہیں ملتی تو ہم محدثین کی طرف جاتے ہیں, ہم محدثین کی طرف محتاج ہیں اس معاملے میں. مثال کے طور پر صحیح حدیث ہے, ضعیف حدیث ہے, موضوع حدیث ہے, ضعیف کی جتنی بھی قسمیں ہیں, تو یہ جو ٹرمنالوجی ہے یہ ہمیں کس نے بتائی ہے؟ محدثین نے بتائی ہے. یعنی ہم نے اپنی طرف سے کوئی اصول نہیں بنایا بلکہ ہمیں محدثین کی طرف جانا پڑا. تو گزارش یہ ہے کہ جب بھی کرامت کے بارے میں بات ہو تو کرامات کے حوالے سے کرائٹیریا کیا ہے, اس کے لیے میرٹ کیا ہے, ہمیں محدثین سے پوچھنا ہوگا. یہ نہیں کہ کرامت کے حوالے سے ہم اپنے ذہن کے اندر جو بٹھایا ہوا ہے, جو ہمارے دلوں کے اندر بات بیٹھی ہوئی ہے, ہم اس کے اوپر جو ہے معاملات کو جو ہے تولنا شروع کر دیں کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے, بلکہ ہمیں محدثین سے اس کا کرائٹیریا جو ہے معلوم کرنا ہوگا. تو کرامت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے مشہور محدث
حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے آپ کے سامنے یہ تعریف بیان کروں گا، ایک کرائٹیریا جو ہے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ سرکار وہ بھی تو بابے ہیں، یہ تو آپ اپنے بابوں کو پیش کر رہے ہیں، ہم تو بابوں کو نہیں مانتے، تو لہٰذا محدثین کو پیش کرو۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کا حدیث میں بہت بڑا مقام ہے، اور جو بندہ علم حدیث سے شغف رکھتا ہے اس پر یہ بات بالکل بھی مخفی نہیں ہے کہ حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حدیث کے اندر کتنا کام کیا، بہت کام کیا حدیث کے اندر۔ اور یہ جو کتاب ہے جس کی میں کرائٹیریا پیش کرنے جا رہا ہوں، فتح الباری، جو صحیح بخاری کی شرح ہے، اور انٹرسٹنگ والی بات یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے اس کتاب کو کہا کہ یہ بخاری کی سب سے بیسٹ شرح ہے، فتح الباری۔ فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے یہ ساری باتیں نقل کی ہیں جو سب سے بیسٹ شرح ہے صحیح بخاری کی، ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ خرق عادت کام، خرق عادت مین روٹین سے ہٹ کر کوئی کام، کوئی کارنامہ بندہ سر انجام دے، عام نارمل حالات میں ایسا نہ ہوتا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ پانی کے اوپر چل کر دکھائے، کوئی بھی کام ہو روٹین کے سے ہٹ کر ہو، تو کہتے ہیں کہ جو روٹین سے ہٹ کر کام ہے یہ تو اللہ کے ولی سے بھی ہو سکتا ہے، یہ تو کاہن سے بھی ہو سکتا ہے، جادوگر سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کام جو ہے کسی راہب سے بھی ہو سکتا ہے۔ اٹ مین یہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ولایت کی نشانی ہے، یہ بندہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر وہ کارنامہ سر انجام دینے والا شریعت مطہرہ کا پابند ہو تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اس کی ولایت کی علامت ہے۔ حافظ صاحب کی اس عبارت سے واضح طور پر یہ بات سامنے آئی کہ کرامت جو ہے صرف دعا نہیں ہوا کرتی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کرامت صرف یہ کہ بندہ دعا مانگے اللہ اس کی دعا قبول کر لے، یہ صرف کرامت ہے۔ اور ہم کرامات کو مانتے ہیں، کرامت زیادہ یہ کہ کوئی بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے۔ کرامت یہ ہے کہ کوئی شخص دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے، باقی کو کر کے نہیں دکھا سکتا۔ یہ کرامت نہیں ہے صرف، بلکہ کرامت ہر خرق عادت کام کو کہتے ہیں جو اللہ کے ولی سے صادر ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ خرق عادت کام، روٹین سے ہٹ کر کام، عام نارمل انداز میں حالات میں ایسا نہ ہوتا ہو، یہ جو ہے کوئی بھی کام ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو مثالیں دینے لگا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ پانی کے اوپر چل کر دکھائے، یہ نارمل انداز میں ایسا کوئی کر سکتا ہے، عام حالات میں کوئی بندہ ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتا۔ اسی طرح دوسری مثال آپ لے لیں کہ کوئی بندہ بے موسم پھل جو ہے اس کے پاس موجود ہیں، یہ بھی کرامت ہے، خلاف عادت کام ہے۔ اچھا، اسی طرح زہر کا پیالہ پی لے بندہ بسم اللہ شریف پڑھ کے اور اس کو جو ہے اثر نہ ہو، تو یہ بھی خلاف عادت کام ہے، یہ بھی کسی سے صادر ہو تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کو کشف ہو جائے، کسی کو الہام ہو جائے، یہ بھی اس کی ولایت کی نشانی ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ یہ میں نے جتنی مثالیں آج آپ کو دی ہیں نا، ان سب مثالوں پر میں صحیح روایت پیش کروں گا۔ اگر آج میں نے ضعیف روایت پیش کی، الحمدللہ پہلے بھی صحیح روایت پیش کی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے تفصیل بیان کرتا آ رہا ہوں، لیکن آج کے دن خصوصی میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر ان مثالوں کے اوپر میں کوئی بھی ضعیف روایت پیش کروں تو آپ مجھے متنبہ کریں، انشاءاللہ میں یوٹیوب پر آنا ہی چھوڑ دوں گا۔ فن کے لحاظ سے اس پر بات ہو سکتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ، تو آپ یہ توجہ سے دیکھیے گا۔ سب سے پہلی جو مثال ہے وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی کے لیے بے موسم پھل کا میسر آ جانا، یہ ان کی ولایت کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ قرآن کے اندر آتا ہے کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے آئے، ہوا کچھ یوں کہ وجد عندہا رزقا، حضرت زکریا نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس جو ہے رزق موجود ہے، پھل موجود ہیں، اور وہ بھی بے موسم پھل۔ تو حضرت زکریا تعجب سے بولے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا
ہوا من عند اللہ، ہوا من عند اللہ، یہ جو پھل ہے نا بے موسمے جو تم دیکھ رہے ہو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بغیر حساب کتاب کے، بغیر روک ٹوک کے جتنا چاہے اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ تو اب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بے موسم پھل کا آ جانا یہ وہ واقعہ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور یہ قرآن کے اندر موجود ہے، پہلی مثال۔ دوسری مثال حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے قرآن پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ کوئی بندہ ہے ایسا جو ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے میرے پاس جلد سے جلد لے کر آئے، تو ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا آپ کے مجلس برخاست ہونے سے پہلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو ایک وہ بندہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ بندہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں وہ تخت آپ کے پاس آپ کی پلک چپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ تخت جو ہے وہ پلک چپکنے سے پہلے موجود ہے، تو فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں پلک جھپکنے سے پہلے ان کا اس تخت کو لے کے آنا، اتنا بڑا تخت، اس کی بڑی لمبائی بیان کی گئی، اس کی تفصیل اپنی جگہ موجود ہے، بہت بڑا تخت تھا، اور اتنی دور مسافت کو جو ہے ایک پلک جھپکنے سے پہلے طے کر لینا، یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ اب یہاں پر اس کرامت کو جھٹلانے کے لیے لوگوں نے انکار کیا، وہ کہتے ہیں جناب وہ پتہ نہیں وہ بندہ کون تھا، پتہ نہیں وہ کوئی اللہ کا ولی تھا، پتہ نہیں وہ کوئی نبی تھا، پتہ نہیں وہ کوئی فرشتہ تھا، پتہ نہیں وہ کون تھا، ہمیں نہیں پتا وہ کون تھا۔ لہٰذا جب بندے کا نہیں پتا تو کرامت تو گئی، ختم ہو گئی، ظاہر سی بات ہے۔ وہ انکار کرنے کا آپ طریقہ دیکھیں کتنا شاطر طریقہ ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون تھا، جب بندہ ہی انہوں نے غائب کر دیا تو کرامت تو گئی۔ کرامت یہ ہے کہ کوئی شخص دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے، باقی کو کر کے نہیں دکھا سکتا۔ اور اس کے لیے تخت بلقیس کا واقعہ بیان کرنا ہے، ایک ہی واقعہ موڑ چھوڑ کے، وہ پتہ نہیں کوئی فرشتہ تھا یا وقت کے پیغمبر کے ساتھ کوئی اور پیغمبر اٹیچ تھا۔ اب یہ مشورہ لے رہے ہیں تو ایک اور شخص بولا قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہاں ایک شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب قرآن نے نہیں بتایا کہ وہ کوئی فرشتہ تھا، کوئی پیغمبر تھا یا ان کا کوئی صحابی تھا۔ بعد چمچیاں نے اپنے مسجدوں وچ بندے پانے شروع کیتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک بعد چمچیاں نے اپنے مسجدوں وچ بندے پانے شروع کیتے۔ اس میں آصف بن برخیہ والا ایک واقعہ، آصف بن برخیہ کا نام تو کسی حدیث کے اندر نہیں آیا، وہ اسرائیلی روایتوں کے اندر ہے، وہ پیش کر دیتے ہیں، اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں کہ وہ بندہ کون تھا، فرشتہ تھا، جن تھا۔ تو لہٰذا میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بندہ کون تھا۔ وہ بندہ حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتیوں میں سے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے، اور یہ تفسیر وہ تفسیر ہے جو انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے ویب سائٹ کے اندر اہل سنت پاک.com اس کے اندر سجائی ہوئی ہے، لائبریری کے اندر، اور اس تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ حضرت آصف بن برخیہ تھے، اور یہ حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ وہ بندہ کون تھا، وہ آصف بن برخیہ تھا، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، اسم اعظم جانتے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، پکے مسلمان تھے، اللہ کے ولی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب تھے، پوری وضاحت اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ آج کل کہتے ہیں جناب یہ پتہ نہیں وہ بندہ کون تھا، یہ بعد کے لوگوں نے، بعد کے چمچوں نے جو ہے اس آصف بن برخیہ کا نام بیچ میں ڈال دیا، یعنی جس نے بیان کیا اس کو چمچا کہا، اور بیان کس نے کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ معاذ اللہ ان کے نزدیک تو حضرت عبداللہ ابن عباس چمچا ہوئے، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ مانگے۔ اتنے یہ لوگ گر چکے ہیں کہ صحابی کی تفسیر کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ اور یہ آپ کو اصول پتہ ہونا چاہیے، یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ جب صحابی تفسیر کرے وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے، وہ ایسی ہی ہوتی ہے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے۔
اور یہ ہے کون؟ حضرت رأس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کر رہے کہ حضرت آصف بن برخیہ تھے اور یہ اس کو جھٹلا رہے۔ اصل میں یہ ہے کرامت کا انکار کرنے کا طریقہ۔ اب اس کے ساتھ جو ہے وہ تیسری مثال آپ ملاحظہ فرمائیں کشف اور الہام کے متعلق۔ وہ تیسری مثال یہ ہے، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ پچھلی امتوں کے اندر محدث ہوا کرتے تھے، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے نا وہ عمر ہے۔ ٹھیک ہے، محدث اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں بات ڈال دی جائے، جس کو الہام ہو جائے، جس کو کشف ہو جائے، یعنی جس طرح پہلی امتوں میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو جو ہے کشف ہو جایا کرتا تھا، قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کے دل میں ہم نے بات ڈال دی، ان کو کشف کر دیا، تم کیا کرو؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلاؤ۔ تو یہ جو کشف کے واقعات پچھلی امتوں میں ہوا کرتے تھے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کے اندر کسی کو کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، کوئی محدث ہے نا، وہ عمر ہے۔ لیکن اب انکار کرنے والے تو موجود ہیں، صحیح حدیثوں کا بھی انکار۔ جب قرآن کے اندر وہ ڈنڈی مار سکتے ہیں، ان کی مت ماری گئی ہے، تو حدیثیں ان کے لیے پھر کچھ حیثیت نہیں رکھتی اس حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں جناب اس حدیث کا جو ترجمہ ہے نا یہ درست نہیں ہے، اس حدیث کا صحیح ترجمہ پتہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جناب حضور نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے اندر محدث ہوا کرتے تھے، میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر ہوتا، یعنی نہیں ہے، عمر نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہوتا ہے، نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر وہ لے کے آنا جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ ایک لفظ ہے محدث، زیر سے، محدث حدیث روایت کرنے والا، محدث یہ یعنی پیسو کا ورڈ ہے، جس کے دل میں بات ڈالی جائے۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی گئی، وہ پیغمبر نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ڈائریکٹ گفتگو کی، حالانکہ وہ پیغمبر نہیں تھی۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اگلی امتوں میں انبیاء کے علاوہ محدث بھی ہوا کرتے تھے، جن کے دل میں اللہ بات ڈال دیتا تھا۔ میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایک بندہ تو دکھاؤ جس نے یہ کہا کہ اس کا یہ ترجمہ ہے، ہوتا۔ میں چیلنج دینے لگا ہوں، یہ پوری کائنات میں اس وقت تک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے جتنے بھی ترجمے ہوئے ہیں، کوئی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ اہل حدیث ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نکال کے دیکھ لیں ترجمہ، سب نے یہی ترجمہ کیا ہوا کہ اگر میری امت میں کوئی محدث ہیں تو وہ عمر ہیں۔ ہوتا تو کسی نے نہیں کیا ترجمہ۔ اور یہ پتہ کون کہہ رہا ہے؟ ہوتا والا۔ یہ ہوتا والا وہ بندہ ہے جس کو خود عربی پڑھنی نہیں آتی، جس کو خود عربی عبارت کی وہ دجیاں اڑا رہا ہوتا ہے۔ وہ بندہ ہے کہ جناب جس کو قرآن دے کر پڑھنا نہیں آتا، اور اس کے دعوے بھی یہ ہے کہ جناب میں تو امام مسلم کا جانشین ہوں۔ ہاں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ سرکار رکو ذرا، صبر کرو، آپ کو بتاتے ہیں کہ رانوں کو عربی میں پٹ کہتے ہیں، یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہاتھ زانوں پر رکھو، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں۔ حالانکہ عربی میں جو ہے ران کو فخذن کہتے ہیں، فخذن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ امام مسلم کے جانشین کو یہ نہیں پتا کہ حدیث کا ترجمہ کیسے کرنا ہے۔ اب اللہ تعالی ہدایت دے سکتا ہے، ہم تو دعائی کر سکتے ہیں۔ باقف آگے چلتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے خود جو ترجمہ دکھایا، جو کتاب ان کے آفیشیل ویب سائٹ پر موجود ہے، اس کتاب کے اندر بھی اس حدیث کا ترجمہ یہی لکھا ہوا ہے کہ میری امت میں اگر کوئی محدث ہیں تو وہ عمر ہیں۔ یعنی خود یار عوام کو دکھا رہے اسکرین پہ وہ ترجمہ جس کو یہ مان ہی نہیں رہے، اتنی ان کی مت ماری گئی ہے، اندازہ کریں آپ۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اگلی امتوں میں انبیاء کے علاوہ محدث بھی ہوا کرتے تھے، جن کے دل میں اللہ بات ڈال دیتا تھا۔ میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت عمر محدث ہیں، حضرت عمر کو کشف ہوتا ہے، تو ایک واقعہ، ایک کرامت آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا جنگ کرنے کے لیے، اور اس کا امیر جو ہے ایک بندے کو مقرر کیا جس بندے کا نام ساریہ تھا۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ دلائل النبوہ کے اندر بھی موجود ہے اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ساریہ کو جب لشکر بنا کر امیر بنا کر بھیجا تو حضرت عمر جو ہے مدینہ کے اندر تقریر کر رہے ہیں، اور یہ مقابلے کے لیے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے نہاوند کے علاقے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اب وہاں پر جو ہے دشمن ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے قریب ہو گیا، مطلب قریب تھا کہ وہ دشمن ان پر غلبہ حاصل کر لے۔ حضرت عمر کو کشف ہو گیا، ان کے دل میں بات ڈال دی گئی کہ دشمن جو ہے ہمارے بندوں کو گھیرنے لگے۔ حضرت عمر نے فوراً آواز دی، فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ وہ حضرت ساریہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والا پکار رہا تھا کہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، ہم پہاڑ کی طرف ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح سے نواز دیا۔ اب یہ جو واقعہ ہے، حضرت عمر کو اتنی دور سے بات پتہ چل جانا، دشمن کے اپنے لوگوں کا حال جو ہے ان کو پتہ چل گیا، یہ ہے کشف، اتنی دور سے پتہ چل جانا، یہ ہے روٹین کے خلاف، یہ ہے عادت کے خلاف، لیکن اس کا بھی انکار کر دیا۔ وہ جس سیدنا عمر نے سینکڑوں میل دور اپنے جرنیل ساریہ کو دیکھ لیا تھا ممبر پر اور کہا تھا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو، تو ان کو کشف ہو گیا تھا، اتنی دور انہوں نے دیکھ لیا۔ حالانکہ یہ پکی ٹھکی ضعیف روایت۔ باقی رہ گئی یا ساریۃ الجبل، وہ بھی روایت ضعیف ہے حضرت عمر سے متعلق۔ یہ وہ حدیث ہے جناب جس کو شیخ ناصر الدین البانی مرزا جیلمی کے جد اکبر، یعنی جو ان کا روحانی جد اکبر ہے علمی لحاظ سے، وہ جگہ جگہ ان کو فالو کرتے ہیں، انہوں نے اس کو صحیح حدیث کہا۔ ان کی مشہور کتاب سلسلہ حدیث سے صحیحہ، اس کے اندر بھی، اور یہ جو سلسلہ حدیث صحیحہ ہے یہ اسلام 360 کے اندر موجود ہے، آپ کھولیں جا کر حدیث نمبر ڈالیں، انشاءاللہ ہم جے پی جے لگا دیں گے، آپ چیک کریں، انہوں نے بھی اس کو صحیح کہا، یعنی اس کی صحت کو برقرار رکھا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ البانی کا آڈیو کلپ بھی موجود ہے، ہم اب وہ بھی آپ کو سنائیں گے کہ اس کے اندر انہوں نے اس کو صحیح حدیث کہا۔ يعني بالنسبة لحديث يا سارية الجبل حديث موقوف كما جاء يعني في الصحيح، فيعني كيف ورد في الصحيح؟ لشهرته على ألسنة الناس، أليس هذا مما يفيد الناس أنه حديث موقوف لكن إسناده صحيح؟ یہاں پر کسی کے ذہن میں ایک وسوسہ آ سکتا ہے کہ وہ دیکھو جناب شیخ زبیر علی زئی نے تو اس کو ضعیف کہا ہوا ہے، ابن عجلان راوی ہے اس کے اندر، وہ مدلس ہے، اور مدلس جب عن سے روایت کرے تو اس کی روایت قبول نہیں ہوتی، ہاں یہ کہ سما کی تصریح کر دے، یہ تو اصول ہے، لہٰذا یہ حدیث کیا ہے، ابن عجلان اس میں مدلس ہیں، وہ عن سے روایت کر رہے ہیں، لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے۔ جب حدیث ضعیف ہے تو آپ اس سے دلیل نہیں پکڑ سکتے۔ وہ جس سیدنا عمر نے سینکڑوں میل دور اپنے جرنیل ساریہ کو دیکھ لیا تھا ممبر پر اور کہا تھا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو، تو ان کو کشف ہو گیا تھا، اتنی دور انہوں نے دیکھ لیا۔ حالانکہ یہ پکی ٹھکی ضعیف روایت ہے۔ اس حدیث میں محمد بن عجلان ایک راوی ہیں، وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور صحیح مسلم یہ پیٹ رول موجود ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک وہ بتا نہ دے کہ اس نے یہ حدیث کس سے سنی ہے، سما کی تصریح کوئی ثابت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے جی میں نے اس تو یہ وسوسہ میں دور کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلی ویڈیو کے اندر بھی ابن عجلان سے سما کی تصریح دکھائی تھی، دلائل النبوہ کے اندر آپ دیکھیں سما کی تصریح موجود ہے، ابن عجلان سما کی تصریح کر رہے ہیں اور حدثنا کے ساتھ تصریح کر رہے ہیں۔ جی آپ دیکھیں وہ کہہ رہے حدثنا ایاس بن فلاں فلاں فلاں، وہ سما کی تصریح کر چکے ہیں، جب سما کی تصریح مل گئی لہٰذا سند ٹھیک ہو گئی ہے، اب یہ حدیث ضعیف نہیں رہی۔ باقی رہی یہ بات کہ وہ جی شیخ زبیر علی زئی نے تو اس کو ضعیف کہا ہے، تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کا یہ اصول ہے کہ جس حدیث کو کوئی ایک محدث صحیح کہہ دے دوسرا ضعیف کہہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں، صحیح تو کہہ دیے نا کسی نہ کسی نے، جب کسی نہ کسی نے صحیح کہہ دیا تو بسم اللہ اس کو قبول کرو۔ ہاں یہ اصول موجود ہے، یاد کرو ہاں جب وہ اماد الاسلام اکیڈمی میں گیا تھا اور اس نے سوال کیا انجینئر صاحب
آپ نے تو 5B کے اندر کربلا والے ریسرچ پیپر میں آپ نے ضعیف حدیثیں ڈالی ہیں. تو یہ جو ضعیف حدیثیں ڈالی ہیں یہ تو آپ 2 نمبری کر رہے ہیں. عوام کو تم کہتے ہو صحیح حدیث, تم نے خود جو ہے ضعیف حدیثیں ڈالی ہوئی ہیں. تو آگے سے انجینئر صاحب نے وہ اصول بیان کیا جو آج امت کے سامنے ان کے خود یوٹیوب چینل پر موجود ہے. حدیثیں ہیں. علی بھائی خود کہتے ہیں میرے بھائی میرے اسٹوڈنٹس مجھ سے علمی اختلاف کر سکتے ہیں, ہو علمی اختلاف شڑول نہ ہوئے. تو میں نے علمی اختلاف کیا کرنا جی, چھوٹے منہ بڑی بات, مگر ریسرچ پیپر میں جو علی بھائی نے خود ہیں اپنا ریسرچ پیپر اس میں ضعیف حدیثیں نکلی ہیں. سامعین یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ریسرچ پیپر 5B میں کمپلیٹ علم ہے, پھر ضعیف احادیث کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ 5B میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جسے کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث اس میں ایسی ہو جسے امام ترمذی صحیح کہتے ہیں اور شیخ زبیر علی زئی صاحب ضعیف کہتے ہوں, یا امام البانی اسے ضعیف کہتے ہوں اور زبیر علی زئی صاحب اسے صحیح کہتے ہوں. سامعین انہوں نے بیان کیا, فرمایا, انہوں نے کہا کہ کسی نہ کسی نے تو ٹھیک کہا ہے نا, لہذا اماد بھائی جب کسی نہ کسی نے صحیح کہا ہے تو آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ حالانکہ وہ اماد الاسلام پھر جو ہے اس سے مطمئن نہیں ہوا. آج کل وہ بڑی ویڈیوز بنا رہا ہے اور بڑے دڑلے سے ماشاءاللہ سے وہ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا کچھ اس نے بولا ہے, امت کے سامنے ہر چیز اب آ رہی ہے. برکہ ہمارا فی الحال موضوع نہیں ہے. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے سما کی تصریح بھی دکھا دی اور اصول بھی دکھا دیا جو آپ لوگوں کا اپنا اصول ہے. لہٰذا حدیث صحیح ہے. جب حدیث صحیح ہے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. آگے چلے. انجینئر محمد علی مرزا نے ایک اور شاطر بازی کی ہے. وہ کہتے ہیں جناب کہ حضرت عمر کو کشف تو نہیں ہو سکتا. اس کی دلیل پتہ کیا ہے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات رہ گئی ہیں, مطلب سچے خواب رہ گئے ہیں, باقی اب کسی کو قیامت تک کوئی کشف کوئی الہام نہیں ہو سکتا. بخاری کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات, نبوت کی خبروں میں میرے بعد اب کوئی چیز باقی نہیں بچی سوائے مبشرات کے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نیک خواب ہے. یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت تک اللہ اور مخلوق کے درمیان علم الغیب کے حوالے سے اب صرف ایک موڈ باقی ہے اور وہ ہے خواب. کوئی کشف نہیں, کوئی الہام نہیں, ورنہ نبی علیہ السلام کیٹاگوریکل ڈینائی تو نہ کرتے. حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ نبی کے الہام میں اور ولی کے الہام میں زمین عثمان کا فرق ہوتا ہے. اب یہ اتنی جہالت ہے اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ نبی کا جو الہام ہوتا ہے وہ حجت ہوتا ہے. وہ اگر کوئی حکم بتاتے ہیں ان کو کوئی الہام ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے, اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے, وہ دین ہوتا ہے. جبکہ نبی کو اگر ولی کو اگر کوئی الہام ہوتا ہے ولی کو تو وہ دین نہیں ہوتا, وہ حجت نہیں ہوا کرتا, یہ نبوت کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا. جبکہ نبی کو جو کشف ہو رہا ہے وہ تو نبوت کی وجہ سے ہو رہا ہے, وہ تو ان پر وحی نازل ہوتی ہے, وہ والا الہام ان کو ہو رہا ہے جو کہ حجت ہے. جبکہ ولی کا جو ہے خواب جو ہے وہ تو یا الہام جو ہے وہ تو حجت ہی نہیں ہے. یعنی دونوں کو مکس کر رہا ہے اور مکس کر کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جی دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو چیز ہے ہی نہیں ہے, لہٰذا انکار کرو, کسی کو کشف نہیں ہو سکتا. حالانکہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے, اس فرق کو یاد رکھنا چاہیے. اگلی مثال پیش کرنے سے پہلے میں ایک اعتراض کا جواب دوں. وہ کہتے ہیں جناب یہ جو اللہ کے ولی ہیں, یہ جو زمین پر جتنے بزرگ رہتے ہیں, یہ اگر کرامت کرتے ہیں, کرامت دکھاتے ہیں, تو چاہیے کہ یار یہ ملک کی بجلی پوری کر دیں, ملک کی معیشت بحال کر دیں, ان کو چاہیے کائنات کا نظام چلائیں. یہ تمہارے ولی جو ہے تم کہتے ہو کہ یہ کائنات کا نظام چلاتے ہیں, ان کی ڈیوٹیاں لگی ہیں. جب ان کی ڈیوٹیاں لگی ہیں تو کوئی ایک گھڑی بنا دیں, کوئی سمارٹ فون ہی بنا دیں, کوئی یار کوئی اس طرح کا کارنامہ ہی کر دیں. یہ اگر سونا بنا سکتے ہیں تو فلاں کام کر دیں, فلاں کام کر دیں, دیش کی غریبی مٹا دیں. آپ کہتے ہیں غوث کتب ابدال دنیا کا نظام چلا رہے ہیں, اور غوث کلی ہوتا ہے, پوری کائنات اس کے گرد گھومتی ہے. کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ایک گھڑی نہیں بنا سکے نماز کی ٹائمنگ کے لیے. آج آپ کو یہ پرنٹنگ پریس بخاری مسلم جو قرآن پرنٹ ہوئے ہیں گوروں نے بنایا, یہ اجمیر شریف والوں نے بنایا, یہ بغداد شریف نے بنایا. جب آپ کہیں گے اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, ہاں نا,
दाता हुजूर कश्फुल माजूब में लिखते हैं, ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारा ही सोने का हो गया। देखा तो जमीन सोने की हुआ, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना, ये है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। अब इन्होंने कहा कश्फुल माजूब में लिखा है तो हम मान लेंगे। कहा खुदा से डर जाएं यार, ये स्टेटस तो प्रॉफिट को नहीं मिला। तो नबी इस्लाम को तो अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि ऊपर देखें तो सोना, नीचे देखें तो सोना, और तुम्हारे बाबे जी ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना। फिर बुजुर्ग आए ना मैदान अमल में, ये कर्जा उतारे ना, बिजली पूरी करें ना। इनसे सवाल यह है कि वली का जो ये क्राइटेरिया तुमने बयान किया है, ये किस किताब के अंदर लिखा हुआ है? वली की ड्यूटी होती है, वली कायनात का निजाम चलाते हैं, ये किस किताब के अंदर लिखा हुआ है? ये तुम झूठ बोलते हो, अल्लाह की लानत बरसेगी तुम्हारे ऊपर। ये जो तुमने क्लेम किया हुआ ना औलिया के बारे में, लोग कहते हैं कि जनाब औलिया कायनात का निजाम चलाते हैं, भाई किस किताब के अंदर लिखा हुआ है? ये मसला अब तुम अवाम की जुडिशरी में तुम ले आए हो, अब साबित करना भी ये भी तुम पर फर्ज है कि अवाम की जुडिशरी में तुम ये मसला साबित करो कि औलिया कायनात का निजाम चलाते हैं। ये किन की किताबों में लिखा हुआ है? ये किसकी किताब में लिखा हुआ है? औलिया जो है वो, उनकी ड्यूटी है वो कायनात की बिजली पूरी करें, वो जो है मुल्क की माइशत बहाल करें। ये क्राइटेरिया तुम्हें किसने बताया है? ये तुम मदारिस से बगावत करते हो, इसलिए तुम इस तरह की जाहिलाना बातें करते हो। तुम मदारिस के अंदर आओ, तुम्हें वली का क्राइटेरिया पता चले, और तुमने शरअ कायद पढ़ी होती, तुमने निबरास पढ़ी होती, और तुमने अल्लामा ख्याली को पढ़ा होता, अल्लामा सियालकोटी को पढ़ा होता, कम से कम तुझे वली का क्राइटेरिया तो पता चल जाता। लेकिन क्या करें, आए दिन मदारिस के खिलाफ, आए दिन मदारिस के खिलाफ जहर उगलना है। थोड़े एजुकेट हो जाओ, अपने मदरसों से, अपने दड़बों से बाहर निकलो, दुनिया चेंज हो चुकी है। जनाब आपको पता चले वली क्या होता है? वली की तारीफ यह है, अल वली हुवल आरिफ बिल्लाहि ताला बिक़द्रिल इम्कान। वली वो होता है जो अल्लाह ताला की मारिफत रखता है हत्तल इम्कान। वली वो होता है जो गुनाहों से बचता हो। वली वो होता है जो दुनियावी लज्जात और शहवात में मुनहमिक होने से बचता हो। वली वो होता है जो अहकाम शरीयत का पाबंद हो, वो अल्लाह का वली होता है। औलिया का ये क्राइटेरिया नहीं है कि वो कायनात का निजाम चलाएं, वो मुल्क की बिजली पूरी करें। उनकी ड्यूटी है कि वो गड़ियां बनाएं, वो रेडियो बनाएं, स्मार्टफोन बनाएं। ये क्राइटेरिया नहीं है औलिया का। ये कि तुम्हें किस बंदे ने बताया है? और फिर करामत का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि जनाब नीचे देखा तो सोना, ऊपर देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना। ये स्टेटस तो प्रॉफिट को नहीं मिला, अस्तगफिरुल्लाह। ये स्टेटस तो नबी को नहीं मिला कि नबी नहीं सोना बना सकता, तो तुम्हारे वली क्या सोना बनाएंगे? ये बगदाद शरीफ ने बनाया। जब आप कहेंगे ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, हाँ ना? दाता हुजूर कश्फुल माजूब में लिखते हैं, ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारा ही सोने का हो गया। देखा तो जमीन सोने की हुआ, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना, ये है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। अब इन्होंने कहा कश्फुल माजूब में लिखा है तो हम मान लेंगे। कहा खुदा से डर जाएं यार, ये स्टेटस तो प्रॉफिट को नहीं मिला। हालांकि ये सही हदीस का इनकार किया इसने। खुदा की कसम, ये ऐसी हदीस है जो क़यामत तक के मुनकिरों के ऊपर बिजली गिरा रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, या आयशतु लौ शिअतु लसारत मइय जिबालुज़्ज़हब। फरमाया, ए आयशा, अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चलें। ये कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। ये है मेरे नबी का स्टेटस, लौ शिअतु, अगर मैं चाहूं। लौ शिअतु की अथॉरिटी मौजूद है मेरे नबी के पास। और मिर्जा कान खोलो, आंखें भी खोलो, जरा देखो, सही हदीस में पेश कर रहा हूं। मिशकात के अंदर ये सही हदीस मौजूद है, और ये हदीस और किताबों के अंदर भी मौजूद है। सही हदीस है, सही हदीस। और इस पर कलाम करने से पहले 1000 मरतबा सोच लेना, कहीं इसको ज़ईफ ना कह देना,
پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. بالکل صحیح حدیث ہے, سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر تیرے استاد نے بھی اس کو صحیح حدیث کہا ہے, لہٰذا اس کا جواب دینا پڑے گا. فرمایا میں اگر چاہوں تو میں سونے کے پہاڑ چلاؤں. اب یہ ہے میرے نبی کا سٹیٹس. اب اس کے ساتھ میں کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. جنگ بدر کا موقع آیا, کسی صحابی نے اعتراض نہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو 2 گھوڑے ہیں, وہاں کافروں کے پاس اتنے گھڑ سوار ہیں, اتنے گھوڑے ہیں, اتنا ساز و سامان ہے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہمارے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں. لہذا یا رسول اللہ آپ تو اپنے ساتھ سونے کے پہاڑ چلاتے ہیں, اب پہاڑ نہیں کوئی تھوڑا سا سونا لے کر کوئی ہم جنگ کی سامان ہی خرید لیں. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. اس کے ساتھ اصحاب صفہ کی غریبی دیکھیں آپ, یہ کہتے ہیں ملک کی معیشت اولیاء کیوں نہیں بحال کرتے. میں کہتا ہوں اولیاء کی بعد میں بات کریں گے, یہ تو اولیاء کی بعد میں بات کریں گے. پہلے میرے نبی کے صحابہ کی معیشت کو دیکھو, آج کی معیشت کو چھوڑو, صحابہ کی معیشت کو دیکھو. امام ترمذی نے پورا چیپٹر باندھا, باب معیشت اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کی معیشت کے بارے میں بیان. یہ معیشت کو آپ پڑھیں. امام ترمذی حدیث لائے, اصحاب صفہ کے صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, یہ علم حاصل کیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اور اتنی ان کو بھوک لگ جایا کرتی تھی, اتنے یہ غریب لوگ تھے, اتنے یہ فقیر تھے کہ نماز کے دوران یہ گر جایا کرتے تھے. لوگ ان کو کہتے ہیں یہ دیوانے ہو گئے ہیں. یہ تھی میرے نبی کے صحابہ کی معیشت. کسی صحابی نے اٹھ کر یہ اعتراض نہیں کی یا رسول اللہ آپ تو اپنے ساتھ سونے کے پہاڑ چلاتے ہیں. یا رسول اللہ کوئی سونے کے پہاڑ نہیں, ہم سب کو 1-1 تولہ عطا ہو تاکہ ہم سب کی غریبی مٹ جائے. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو تو یہ حدیث یاد تھی نا, بالفرض اگر آپ یہ کہ دوسرے صحابہ کو یاد نہیں تھی, ان کو تو یاد تھی نا, وہ یہ کام کیوں نہیں کر کے دے رہی تھی. اسی طرح اصحاب صفہ کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح مسلم کے اندر حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا, کوئی آ کر میرے گردن کے اوپر پاؤں رکھ جاتا اور کہتا یہ تو دیوانہ ہے. مطلب یہ حالت ہو جایا کرتی تھی غریبی کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے. حضرت ابو ہریرہ نے اعتراض نہیں کیا, یا رسول اللہ آپ تو سونے کے پہاڑ چلاتے ہیں, کوئی تھوڑا سا سونا ہمیں عطا ہو سکے دیش کی غریبی مٹ جائے. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. اچھا اس کے ساتھ آپ دیکھیں حضرت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسلم شریف کی حدیث ہے, مہاجر صحابہ کرام آئے, آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ وہ جو دوسرے صحابہ کرام ہیں, وہ جو دوسرے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بڑا نوازا ہے, بڑا پیسہ دیا ہے, وہ ہم سے نمبر لے گئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیسے نمبر لے گئے؟ عرض کرنے لگے نمبر یوں لے گئے ہیں کہ وہ نماز بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں, روزے بھی ہماری طرح رکھتے ہیں, مطلب کوئی فرق نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ صدقہ دیتے ہیں, وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں, ان کے پاس پیسے ہیں, لہٰذا جب صدقہ کرتے ہیں غلاموں کو آزاد کرتے ہیں, اس معاملے میں ہم سے وہ نمبر لے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو, میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں, ایسا عمل بتاتا ہوں, جب تم کرو گے نا تم ان سے آگے نکل جاؤ گے. فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ 33 مرتبہ پڑھو تم ان سے آگے نکل جاؤ گے. اب کسی صحابی نے اٹھ کر اعتراض نہیں کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ اپنے وظیفہ بتا دیا, ہم اس کو بھی کر لیں گے, لیکن یا رسول اللہ آپ تو سونے کے پہاڑ چلاتے ہیں, تاکہ ہم ان کے ساتھ بالکل مل جائیں. ہمیں تو سونے کے پہاڑ نے 1-1 تولہ عطا کر دیں, ہم صدقہ کر دیں گے, ان کے ساتھ مل جائیں گے. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ بدعت شروع نہیں ہوئی تھی, اس وقت اس طرح کا وائرس نہیں تھا, اس طرح کے جراثیم نہیں تھی. یہ تو آ کے 2008 کے اندر 2009 کے اندر جیلم شریف کے اندر برف خانے کے اوپر یہ جراثیم, یہ بدعت جو ہے شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے کسی نے اس طرح کا اعتراض نہیں کیا. حالانکہ وہ تو نبی ہیں لو شئت والے, ان کے پاس تو اتھارٹی تھی, وہ دے بھی سکتے تھے اور بال یقین دے سکتے تھے, صحابہ کو بھی پتا تھا, لیکن انہوں نے ایسا ایکٹیویٹی انہوں نے پرفارم نہیں کی. آج کے اولیاء پر یہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اگر نبی دے سکتے ہیں ان پر اعتراض نہیں, تو یہ اولیاء جن کی اللہ نے ڈیوٹی نہیں لگائی کہ تم نے کائنات کی بجلی پوری کرنی ہے, تم نے جو ہے ریڈیو بنانا ہے, تم نے گڑی بنانی ہے, اللہ نے ان کے نظام ان کے ہاتھ میں دیا ہی نہیں ہوا. اس نبی کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ تبلیغ کرے, وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے,
نبی کو بھی اس لیے نہیں بھیجا جاتا کہ تم کائنات کا نظام چلاؤ جا کر. تو نبی پر اعتراض کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے. چاہے نبی ہے چاہے ولی ہے, یہ سب اللہ کی مشیت کے تحت چلتے ہیں. اگر اللہ چاہے تو ان سے کائنات کا نظام چلا بھی لے, نہ چاہے تو نہ چاہے. اللہ چاہے تو نبی اور ولی سے ہٹ کر کسی اور سے بھی, فاسق سے بھی, بلکہ کافر سے بھی اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام چلا سکتا ہے. وہ تو بخاری میں حدیث موجود ہے, اللہ اگر دین کا کام لینا چاہے تو فاسق سے لے سکتا ہے. پھر دنیا تو دنیا رہ گئی ہے. بھئی ساری باتیں مشیت کے تحت ہیں. مشیت کے ساتھ پنگا نہ لینے کی کوشش کریں. خدا کے واسطے مسلمانوں, یہ انجینئر جو ہے یہ تمہیں سٹیپ بائی سٹیپ جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. پہلے تمہیں یہ کرامتوں کا منکر بنائے گا, پھر تمہیں اولیاء کا, پھر تمہیں معجزے کا, پھر تمہیں نبی کا, پھر اس کے بعد آگے جہنم. بالکل سچی بات ہے, ظاہر سی بات ہے. ڈائریکٹ تمہیں کہے گا کہ یہ معجزے کو نہ مانو, کرامت کو نہ مانو, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو بچے کو بھی پتا چل جائے گا مسئلہ کر رہا ہے میرے ساتھ. اور یہ جو میں نے لو شیتوں کو بیان کیا ہے, کہتا نبی کا سٹیٹس بھی نہیں ہے, دماغ پاٹا ہوا اس مرزے کا, نبی کا سٹیٹس بھی نہیں ہے. قیامت تک چیلنج ہے تو تمہارے لیے, اس حدیث کا جواب دو. اور پھر کہتا ہے جناب یہ جو اولیاء ہیں کیا ان کو رسول اللہ سے محبت نہیں ہے؟ اگر ان کو رسول اللہ سے محبت ہے, عشق ہے, تو پھر یہ یوٹیوب سے گستاخانہ ویڈیوز کیوں نہیں ڈیلیٹ کروا دیتے؟ یہ خاکے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے ہیں نگاہ مار کے ان کو اڑا کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتے ہیں امام مالک نے فرمایا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ امت کو چاہیے اسے قتل کر دے. ان کا اگر امت یہ نہ کر سکے تو انہوں نے کہا پوری امت مر جائے. پھر آپ کہتے ہیں غوث کتب ابدال دنیا کا نظام چلا رہے ہیں, اور غوث کلی ہوتا ہے, پوری کائنات اس کے گرد گھومتی ہے, تو غوث نبی علیہ السلام کا امتی نہیں ہے؟ بے شک ہے. تو آپ یہ کہا کریں پہلے ساڑھے غوث مر جاون کہ گستاخاں کو بدنہ نہیں لے رہے نگاہ مار کے. تو یہ صرف امت نہ ماریا کرو, تسی یہ کرو یا اللہ اس وقت کے سارے غوث مر جائیں کہ نبی علیہ السلام کی یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہیں اور ایک نگاہ مار کے وہ ڈیلیٹ نہیں کروا رہے. اے اللہ سارے کتبوں کا ستیہ ناس ہو جائے کہ نبی علیہ السلام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور وہ نگاہ مار کے ان گستاخوں کو بسم نہیں کر رہے. اے اللہ سارے ابدال جو ہیں وہ جل کے خاکستر ہو جائیں, ان کو بدوائیں دیں نا جن کے پاس اختیار بھی ہے. یہ مسکین سی امت آپ کو پاکستانی قوم نظر آئی ہے؟ امت مر جائے, امت مر جائے. وہ پہلے تو وہ مرنا جن کے پاس اختیار ہے. کہ انہوں نے بات کی ہے نا کہ مر جائے امت, کہ امت بعد میں مرے, پہلے وہ مر جائیں جن کے پاس کرامتیں ہیں. وہ امت نہیں ہے, ان کے پاس تو اختیار بھی تھا, ان کے پاس تو اتھارٹی بھی تھی. ان کو نبی علیہ السلام سے کوئی محبت نہیں ہے, محبت نہیں ہے. اور اگر وہ یہ نہیں کر رہے تو ان کا عشق رسول 2 نمبر ہے. جس کا عشق رسول 2 نمبر ہے وہ ولی اللہ کہاں سے ہوا؟ ہاں جی, اون دسو جی کرامتا تو ایمان ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اون جڑا کو کرامت والا بزرگ ہے جنہیں پہلی کرامت دیکھ لو یہ کراؤ کہ یوٹیوب پہ نبی علیہ السلام کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ ہوں. نمبر 2, کافروں نے جو مسلمانوں کے ملک ہڑپ کر لی ہیں ان سے وہ ملک چھڑوائیں, پاکستان کی بجلی بھی پوری کر. اور خدا کے بندے اولیاء کے بعد میں بات کرتے ہیں, پہلے اولیاء کے رب کی بات کرتے ہیں کہ رب حضور سے محبت کتنی کرتا ہے, حضور رب سے کتنی محبت کرتے ہیں. خدا کے بندے یہ تو دیکھو, وہ نبی جب کافروں نے ان کی کمر پر اوجری رکھی اس وقت کیا اللہ نبی سے محبت نہیں کرتا تھا؟ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تھا؟ جب کافروں نے نبی کی کمر پر اوجری رکھی اس وقت اللہ کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ محبت تھی, بالکل تھی. آگے چلیں, جب جنگ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے اس وقت کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تھا؟ کیا نبی کے ساتھ محبت نہیں تھی؟ چلو آج کی مثال لے لو, آج یوٹیوب پر گستاخانہ ویڈیوز موجود ہیں, کیا آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالی محبت نہیں فرما رہا؟ پھر یوٹیوب سے گستاخانہ ویڈیوز کیوں نہیں ڈیلیٹ کروا رہا؟ اللہ کے پاس تو اختیار بھی ہے, اور ایسا اختیار ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو نگاہ مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کر رہا؟ اور جب نہیں کر رہا پھر بھی اللہ تعالیٰ نبی سے محبت کر رہا ہے, اس کی محبت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہے, پسند نہیں ہے, مگر مشیت تو ہے, مشیت کے تحت چلتی ہیں ساری چیزیں. تو لہٰذا مشیت اور رضا کے اندر فرق سمجھیں, یہ جاہلوں والی حرکتیں چھوڑ دیں. اولیاء اگر نگاہ مارے تو یہ سب کچھ ہو جائے, مگر اللہ کی مشیت بھی تو ساتھ شامل حال ہے. مشیت اور چیز ہے اور
رضا اور چیز ہے۔ اگلی مثال سنتے ہیں۔ اگلی مثال کرامت کی میں بیان کر رہا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہوں نے ایک مقام پر زہر کا پیالہ زہر پیا اور ان کو اثر نہیں ہوا۔ اب یہ بھی خلاف عادت کام ہے، یہ صحیح واقعہ ہے، صحیح کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس پر تفصیل موجود ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر بات کریں گے۔ بلکہ صحیح حدیث روایت موجود ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر کا پیالہ پیا، ان پر اثر نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے، ان کے حوالے سے دلائل النبوہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ یہ دریائے دجلہ کے پاس تشریف لائے اور پانی کے اوپر چلنے لگے۔ اب پانی کے اوپر چلنا کسی عام بندے کا کام نہیں، یہ اللہ کے ولی کا کام ہو سکتا ہے، اور اس روایت پر کوئی بندہ جرا بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے آگے لکھا ہوا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ تو لہٰذا آج میں نے یہ ساری روایتیں آپ کے سامنے مثالیں پیش کی ہیں، اور کرامت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کے لیے ایک نوازش ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کے پاس کرامت ہو تبھی وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ ولی وہ ہوگا جو نگاہ مار کے ہر چیز اڑا دے، ولی وہ ہوگا جو کائنات کی بجلی پوری کرے، یہ ولی اولیاء کا کرائٹیریا نہیں ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے، جو دنیاوی لذات اور شہوات میں منہمک ہونے سے دور رہتا ہو اور معاصی گناہوں سے اجتناب کرتا ہو اور شریعت مطہرہ کا پابند ہو۔ یہ ہے اولیاء کا کرائٹیریا، یہ ہے اصل میرٹ۔ یہ کوئی میرٹ نہیں ہے کہ وہ کایا پلٹ دے اور یہ کرے وہ کرے، یہ اولیاء کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی ولی کو کرامت عطا کر دے یہ اس کی نوازش ہے اور یہ اس کی ولی ہونے کی علامت ہے۔ اس بندے کا ایک مشہور نعرہ ہے، کہتا ہے نام وہابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ حالانکہ یہ نعرہ جو ہے سیدھا سیدھا قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ آج تک کسی نے اپنے آپ کو کتابی نہیں کہا، مسلمانوں میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو کتابی نہیں کہتا۔ کوئی ایک محدث بتا دیں جس نے اپنے آپ کو کتابی کہا ہو۔ امام بخاری سے بڑا کوئی علمی مقام رکھنے والا ہے امام مسلم سے؟ آج تک اپنے آپ کو کتابی کہا ہے کسی نے؟ نہیں کہا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ عربی لٹریچر کے اندر کتابی اس کو کہتے ہیں جو کرسچن ہوتا ہے، جو جیوز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے کہتے ہیں کتابی۔ اور یہ لغت آپ ڈکشنری دیکھ لیں، اس پہ ڈکشنری کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، او کتابیو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ قرآن کے اندر موجود ہے۔ مسلمانوں کا نام کتابی ہو ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا اس پہ غور کریں کہ یہ نعرہ آپ کے ساتھ آپ کس کے ساتھ جا کے آپ ملا رہے ہیں۔ پہلا حصہ ہے نام وہابی نام بابی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بندہ وہابیوں کو بھی نہیں مانتا اور دین کے ائمہ کو بھی نہیں مانتا، بابوں کو بھی نہیں مانتا، یہ بالکل بابا لیس ہے۔ تو یہ اس کا جھوٹ ہے، کیونکہ یہ بندہ وہابیوں کو بھی مانتا ہے، من پسند بابوں کو بھی مانتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس نے کرائٹیریا بنایا ہوا، کہتا ہے ہم پہلے 300 سال کے بزرگوں کو مانتے ہیں، اور 300 سال میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آتے ہیں، 150 سن ہجری۔ خود اس نے بولا ہوا ہے ہم پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں، درمیانے والوں کو نہیں مانتے۔ پرانے اسی تو دسنے سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 13 ہجری، ٹھیک ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 24 ہجری۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 35 ہجری۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 40 ہجری۔ پھر آگے آپ تابعین میں آ جائیں، حسن بصری المتوفا 110 ہجری۔ اس سے آگے آ جائیں آپ امام شافعی 204 ہجری، امام حنیفہ 150 ہجری، امام مالک 179 ہجری، امام احمد نمبر 241 ہجری، یعنی ان کی سن وفات ہے۔ تو ان لوگوں کی بات کریں تو ہم پرانوں کو مانتے ہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جس کو مانتا ہے اس کے خلاف یہ نہ بولے، زبان درازی نہ کرے، ان کی بے ادبی نہ کرے، لیکن پھر بھی یہ ان کے ساتھ پنگا لے رہا ہے۔ زرافہ بھی بہیمت الانام میں آتا ہے، اس کا بھی کھر کٹا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی مویشیوں میں آتا ہے۔ زرافہ حلال ہے۔ میرے سے پہلے اگر امام حنیفہ، امام شافعی، امام بن حنبل، امام مالک نے نہیں بتایا تو بتائیں،
یہ میں ساری باتیں کر رہا ہوں آپ کا دماغ کھولنے کے لیے، کو اپنی عزت کرانے کے لیے نہیں۔ ائمہ اربعہ پر جھوٹ بول کر یہ شخص لوگوں کے دماغ کھولنا چاہتا ہے، اور اب اس کا میں دماغ کھولوں گا۔ یہ الاشباح والنظائر کتاب آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو تخصص فی الفقہ کے نصاب کے اندر شامل ہے۔ الحمدللہ بندہ ناچیز نے یہ کتاب درجہ رابعہ درس نظامی کے چوتھے سال کے اندر خرید لی، اور 5ویں سال کے اندر اس کتاب کا مکمل مطالعہ کیا، اور صرف مطالعہ نہیں کیا بلکہ اس کے نوٹس بھی بنائے۔ حالانکہ میں کوئی مجتہد نہیں ہوں، نہ ہی اجتہاد کا دعویٰ کیا ہے، ایک عام سا مقلد ہوں، اور یہ شخص اجتہاد کا دعویٰ کر رہا ہے اور کہتا ہے میری تقلید کیوں نہیں کر لیتے، اور اس کو پتہ یہ نہیں ہے کہ ائمہ نے کیا کہا اپنی کتابوں کے اندر۔ زرافے کے مسئلے کے بارے میں کہتے ہیں کسی نے بیان ہی نہیں کیا۔ اس کتاب کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف بھی لکھا ہوا ہے اور احناف کا موقف بھی لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا ہے وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الزَّرَافَةِ، شوافی کا موقف بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَالْحَنَفِيَّةُ وَقَوَاعِدُهُمْ تَقْتَضِي حِلَّهَا، کہ احناف اور احناف کے قواعد زرافے کے حلال ہونے کا تقاضا کرتے ہیں، اور یہ شخص کہتا ہے کہ یہ بیان ہی کو نہیں کیا۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ ائمہ نے بیان کیا مختلف کتب کے اندر، مثال کے طور پر حاشیۃ الخلوتی علی منتہی الارادات، اسی طرح الفقہ علی مذاہب الاربعہ، اور دیگر کتاب مثلا فتاوی رملی کے اندر علامہ رملی نے بھی اس بات کو بیان کیا۔ وہ شافعی ہیں، اپنا موقف انہوں نے اس کا بیان کیا ہے، اور یہ شخص کہتا ہے کسی نے بیان ہی نہیں کیا۔ تو کہتا ہے کہ ہم پہلے 300 سال کے بزرگوں کو مانتے، باقیوں کو نہیں مانتے۔ حالانکہ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے حوالہ پیش کیا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے۔ فتح الباری کو اس نے بیسٹ شرح کہا، تو وہ تو فتح الباری والے جو وہ تو 771 سن ہجری یا غالباً 773 سن ہجری کے اندر ان کی وفات ہے۔ اچھا، اس سے بھی آگے جائیں، وہابی، یہ وہابیوں کو مانتا ہے، شیخ زبیر رضی کی تحکیم کو مانتا ہے، شیخ ناصر الدین البانی کی تحکیم کو مانتا ہے، ان کو بخاری وقت تسلیم کرتا ہے۔ یہ سب اس کا جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ بس یہ پتہ کیوں کرتا ہے، یہ اولیاء پر حملہ کیوں کرتا ہے، یہ نئی نئی چیزیں کیوں بیان کرتا ہے، اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ اگر یہ کام یہ بندہ چھوڑ دے تو اس کو فیم کیسے ملے گا، اس کو ویورشپ کیسے ملے گی، کون کہے گا کہ مرزا نے ایسا کیا یا ایسا نہیں کیا، لوگوں کے زبان پر اس کا نام کیسے آئے گا، پھر یہ مشہور کیسے ہوگا۔ یہ سب کچھ جو ہے دندہ اس کا چل رہا ہے ان مسائل کے اوپر، ورنہ باقی لوگ بھی تو دین کا کام کر رہے ہیں۔ کیا امام شافعی نے امام اعظم سے اختلاف نہیں کیا؟ کیا ائمہ کا آپس میں درجنوں جگہ پر اختلاف موجود نہیں ہے؟ محدثین کا آپس میں جو اختلافات ہیں وہ امت کے سامنے نہیں ہے؟ آج تک کسی نے ایک دوسرے کو کہا ہو کہ باب تشیع کوئی نہیں؟ کبھی امام مسلم نے امام بخاری کو کہا ہو تو تشیع کوئی نہیں؟ حالانکہ دونوں کا منہج بھی مختلف ہے، کئی جگہ پر اختلاف کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی ادب کا دائرہ ہوتا ہے۔ یہ آگے آج بدعت اس دور کے اندر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج جو ہم نے یہ حقائق سنے اور جو باتیں ہم نے سنی، پہلے اس کو سمجھنے، پھر اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کوئی بھی بات رہ گئی ہو، آپ سے گزارش یہ ہے کہ کال کرنے کے بجائے آپ واٹس ایپ نمبر جو دیا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ ہر ہفتے لائیو سیشن کے اندر بھی لازمی شرکت کیا کریں، اور جو کہ اتوار کو رات 9 بجے یہ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ڈیروں بلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔